کیسے کریں گے رمی ہم؟ طریقہ وہی ہے 7 کنکر مارنا، لیکن کیسے؟ اس کا وقت شروع ہوگا 11 ذی الحجہ زوال کے بعد، یعنی ظہر کی نماز پڑھ کے اب جائیں گے. اس سے پہلے کی جانے والی رمی قبول نہیں ہے کیونکہ وقتی داخل نہیں ہے. جب رمی کرنے جائیں گے تو اب سب سے پہلے چھوٹے شیطان کی خدمت کریں، پھر درمیانی شیطان پر جائیں اس کو کنکر ماریں، اور اس کے بعد آخری جو شیطان اس کو ماریں. طریقہ وہی ہوگا، ہر کنکر پر آپ دعا پڑھیں گے بسم اللہ اللہ اکبر رغم للشیطان وردا للرحمن اللہم اجعلہ حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا. یاد نہیں تو بسم اللہ اللہ اکبر اتنا کافی ہو جائے گا. ہر کنکر کے اوپر آپ یہ دعا مانگیں گے اور شیطان کو کنکر ماریں گے. ساتھ میں یہ کام کریں گے کہ رمی کرنے کے بعد، یعنی جب چھوٹے شیطان کو آپ کنکر ماریں گے، رمی کرنے کے بعد ایک طرف آ کر کھڑے ہو جائیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں، درود شریف پڑھیں، خوب دعائیں مانگیں. کل میں نے آپ سے ایک بات عرض کی تھی کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ مقامات کی نشاندہی کی تھی جہاں پر حاجیوں کی دعائیں کثرت سے قبول ہوتی ہیں. اس میں سے ایک موقع یہ ہے، یہاں پر بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں. یہاں پر بھی ہم جلد بازی کرتے نکل جاتے ہیں، جانا نہیں ہے. یہاں سے کنکر مارنے کے بعد ایک طرف کھڑے ہو جائیں، دعائیں مانگیں. دعائیں جب ہو گئی آپ کی، اب آگے چلیں دوسرے نمبر والے شیطان پر، درمیانے شیطان پر آئیں، اس کو بھی کنکر ماریں جیسے پہلے والے کو مارے، پھر ایک طرف کھڑے ہو کر پھر آپ نے دعائیں کرنی ہیں. یہ ایک اور موقع ہے جہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس کے بعد پھر آپ آنے تیسرے یعنی بڑے والے شیطان پر، اس کو کنکر ماریں اور اب دعا نہیں کرنی آپ نے. دعا فقط پہلے 2 شیطان کو کنکر مار کے کرنی ہے، تیسرے شیطان پر آ کر آپ نے دعا نہیں کرنی. اس کو کنکر مارنے کے بعد آپ اپنے خیموں کی طرف چلے جائیں. 11 ذی الحجہ کی رمی ہو گئی، مینا میں رات گزاریں، عبادت کریں. پھر 12 ذی الحجہ کو دوبارہ اسی طرح جس طرح 11 ذی الحجہ کی رمی کی تھی، 12 کی رمی بھی پھر اسی طرح ہم نے کرنی ہے. اس کے مصنون اوقات بھی دیکھ لیجئے اس نقشے کے اندر. زوال سے پہلے رمی ممنوع ہے. 11-12 کی رمی جو ہے زوال سے پہلے یہ ممنوع ہے. اگر کریں گے تو دوبارہ کرنی پڑے گی، قبول نہیں ہے. اگر نہیں کی تو دم لازم آ جائے گا، قضا کرنی پڑے گی. قضا کب تک کر سکتے ہیں؟ 13 ذی الحجہ کی مغرب تک قضا کر سکتے ہیں. اگر کوئی رمی چھوٹ جاتی کسی وجہ سے تو آپ کے پاس وقت ہے، 13 ذی الحجہ کی مغرب تک جا کر آپ رمی کر سکتے ہیں، رمی کر لیں. لیکن اگر آپ رمی نہیں کرتے ہیں تو دم لازم آ جائے گا. ظہر سے لے کر مغرب تک یہ مسنون وقت ہے. 11 اور 12 ذی الحجہ بلکہ 13 کا بھی جو مسنون وقت ہے وہ ظہر سے مغرب تک کا وقت ہے. مغرب کے بعد سے صبح فجر تک یہ جائز وقت ہے لیکن مکروہ وقت ہے. ضعیف کمزور بوڑھے لوگ خواتین جو اس وقت میں جا کر سکتے ہیں ان کے لیے مکروہ بھی نہیں ہے، عذر ہے ان کے لیے مکروہ بھی نہیں جا کر سکتے ہیں اس وقتوں میں. اسی طرح 13 ذی الحجہ کی رمی جب 12 کی کر لی، اب آپ چاہیں تو اپنے ہوٹل آ سکتے ہیں، مکہ میں آ سکتے ہیں. 12 کی رمی کے بعد آپ مینا چھوڑ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. مشورہ یہ ہے کہ 13 کی رمی بھی کریں، کیوں؟ بہت فضیلت والی ہے. اور اگر 13 کی رمی نہیں کرنا چاہتے تو اب آپ کے لیے یہی ہے کہ مغرب سے پہلے آپ مینا کو چھوڑ دیں، مینا میں نہ ٹھہریں. کسی وجہ سے مغرب مینا میں ہو جاتی ہے تو اب اس طرح ٹھہرنا، مغرب کے بعد مینا سے جانا یہ مکروہ ہے. رمی لازم نہیں ہوتی آپ کے اگلے دن کی، مکروہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مغرب ہو جائے تو پھر آپ کر کے جائیں، نہیں کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، لیکن مکروہ کام کیا آپ نے، خلاف سنت اور ناپسندیدہ کام کیا. لیکن اگر کسی وجہ سے 12 ذی الحجہ کی رات یا مینا میں رہے، مغرب ہوئی اور صبح صادق ہو گئی، اب جو ہے آپ کا جانا جائز نہیں ہے. 13 کی رمی آپ کے اوپر واجب ہو گئی، یعنی صبح صادق آپ نے مینا میں ہی کر لی تو اب 13 کی رمی، 13 ذی الحجہ کی رمی کرنا آپ پر لازم ہے، واجب ہے. آپ یہاں سے نہیں جا سکتے ہیں. تو اگر 13 کی رمی نہیں کرنی تو مغرب سے پہلے آپ مینا کو چھوڑ دیں. اور 13 کی رمی کا جو مسنون وقت ہے وہ وہی ہے ظہر سے غروب تک. البتہ یہاں فقہا نے اجازت دی ہے کہ زوال سے پہلے آپ رمی کر سکتے ہیں، وقت مکروہ ہے لیکن کر لیں، کر سکتے ہیں 13 کی رمی. لیکن مسنون وقت اس کا بھی وہی ہے ظہر سے مغرب تک. تو رمی کا جو وقت ہے خلاصہ یہ کہ پہلے دن یعنی 10 ذی الحجہ کی جو رمی ہے اس کا مسنون وقت زوال سے ظہر تک ہے، لیکن اس دن بھی ہم نے ظہر کے بعد جانا کرنا ہے. اور باقی تمام دنوں کا جو وقت ہے وہ ظہر سے غروب تک کا ہے. تو ان اوقات کا خیال رکھیے رمی کرتے ہوئے.
یہاں اگر الحمدللہ آپ کا حج ہو جاتا مکمل، بس اب ایک کام آپ کا رہ جاتا ہے، وہ کیا؟ طواف وداع. یہ واجب ہے. ہم جو یہاں سے جاتے ہیں ہمیں آفاقی کہا جاتا ہے. آفاقی وہ جو میقات سے باہر جتنے بھی رہتے ہیں وہ سب آفاقی کہلاتے ہیں. تو ہمارے بھائی طواف وداع کرنا واجب ہے. اس کا طریقہ عام طواف کی طرح، جیسے آپ نفل طواف کریں گے نا، یہ بھی ویسا ہی ہے. نہ اس میں استباح ہوگا، نہ رمل ہوگا، نہ اس کے بعد صحیح ہے. بعض لوگ اس کے بعد صحیح کرنے جاتے ہیں، صحیح نہیں ہے. نفل طواف کے بعد صحیح نہیں ہوتی، ویسے ہی طواف وداع کے بعد بھی صحیح نہیں ہے، لیکن یہ طواف کرنا واجب ہے. اچھا جی، طواف زیارت کے بعد نفل طواف کریں گے، عمرے بھی کریں گے. بہتر تو یہ ہے کہ گھر آتے ہوئے آخری طواف آپ کا طواف وداع ہونا چاہیے، لیکن کسی وجہ سے آپ یہ طواف نہیں کر پاتے ہیں اور طواف زیارت کے بعد کوئی بھی ایک نفل طواف آپ کر چکے ہیں، تو وہ نفل طواف آپ کے اس طواف وداع کے قائم مقام ہو جائے گا. طواف وداع بالکل نہیں کریں گے، طواف زیارت کے بعد کوئی طواف نہیں کیا، تو اس کا مطلب طواف وداع نہیں ہوا، واجب چھوٹا، دم دینا پڑے گا. لیکن طواف زیارت کے بعد اگر آپ نے کوئی نفل طواف بھی کر لیا ہے اور آخر میں طواف وداع نہیں کر سکے، تو یہ واجب آپ کا اس کے قائم مقام ہو جائے گا اور آپ کے اوپر سے دم ختم ہو جائے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ آتے ہوئے اسی نیت کے ساتھ ایک طواف کر کے آپ آئیں. یہاں پر بھی یہ مسئلہ خواتین کے ساتھ ہو جاتا ہے کہ واپسی کے وقت طواف وداع سے پہلے ایام شروع ہو جاتا ہے. تو یہاں پر طواف زیارت کے لیے میں نے کہا تھا کہ وہ تو ہر حال میں کر کے آنا ہے، چاہے ناپاک حالت میں بھی کر کے آئے گی وہ. البتہ طواف وداع میں معاملہ دوسرا ہے. اگر طواف وداع کے وقت وہ ناپاکی کی حالت میں ہے، واپسی تک پاک نہیں ہوتی، تو یہ طواف ان کے لیے معاف ہے، یہ واجب ان کے لیے معاف ہے. کوئی دم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ان کے لیے، تو اس کے بغیر وہ واپس وہاں سے آ سکتی ہیں. تو یہ طواف وداع آپ کا ہو گیا. اس کے بعد آپ کی چونکہ واپسی ہے، تو واپسی میں جو ہے خریداری اور گھر والوں کو ملنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے، بلکہ بیت اللہ سے بچھڑنے کا دکھ ہونا چاہیے. اور طواف وداع اس نیت سے کریں کہ اللہ یہ طواف وداع تو کر رہا ہوں، جانے کے لیے نہیں کرتا، اس نیت سے کرتا ہوں کہ اللہ تو مجھے دوبارہ واپس بلا، بار بار بلا. تو واپسی آتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں، ہمارے دلوں میں حسرت اور افسوس ہونا چاہیے، گھر والوں سے ملنے کی خوشی نہیں ہونی چاہیے. چونکہ جیسے ہم نے عمرے میں بھی یہی کام کیا تھا کہ بہت سارے احکامات چونکہ بیچ میں آتے ہیں تو کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے. مختصراً ایک سلائیڈ کے اوپر مختصر حج دیکھ لیجئے کہ ہم نے کیا کرنا، جلدی جلدی اس چیز کو دیکھ لیتے ہیں. 8 ذی الحجہ کو ہم نے حج کا احرام باندھنا ہے، پھر مینا چلے جائیں. یہ نقشہ بھی واٹس ایپ پر شیئر ہو چکا ہے، ہمارے فیس بک پیج پر بھی ہے، چاہے تو وہاں سے جا کر دیکھ لیں. واٹس ایپ پر جو لوگ ہیں جن کو نہیں ملا وہ دوبارہ ہم سے مطالبہ کر سکتے، دوبارہ ان کو مل جائے گا. اچھا جی، 8 ذی الحجہ کو پھر مینا آ جائیں گے. 9 ذی الحجہ وقوف عرفہ کے لیے آپ عرفات جائیں گے. پھر اس کے بعد مغرب غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچیں گے. مزدلفہ سے آپ نے کنکریاں اٹھانی ہے اور صبح کا وقوف کرنا ہے. سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد آپ نے مینا آنا ہے. مینا آنے کے بعد جو کرنے کا کام ہے، بڑے شیطان کو کنکر مارنا ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے حلق کرنا ہے، سر کے بال صاف کرنا ہے. اس کے بعد طواف زیارت کے لیے آنا ہے اور وہی سارے کام طواف زیارت کریں گے. اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں گے اور اس کے بعد صحیح کریں گے، حج کی صحیح کریں گے. اس کے بعد 11 12 13 ذی الحجہ کی شیطان کی رمی کریں گے، کنکریاں ماریں گے اس کو، اور آخر میں طواف وداع کریں گے اور طواف وداع کے 2 رکعت پڑھیں گے. یہ مکمل حج کا خلاصہ آپ کا اس اسکرین پر موجود. یہ پورا کا پورا حج آپ کے سامنے ہے. اپنے ساتھ اس نقشے کو رکھیے، وہاں پر دیکھتے جائیں، کرتے جائیں، انشاءاللہ کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور کچھ ہے پریشانی تو انشاءاللہ واٹس ایپ پر ہم آپ کے ساتھ ہیں. کہیں بھی کوئی مسئلہ پر میسج کریں. اور کچھ لوگ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر بھی شامل بھی ہوئے ہیں، انہوں نے دیکھ بھی لیا ہوگا کہ ان سے سوالات آتے ہیں، ان کو جوابات مل رہے ہوتے ہیں وہاں پر. تو کہیں کوئی پریشانی ہوتی ہے تو گروپ میں شامل رہیے، سوالات کریں، انشاءاللہ آپ کو جوابات ملتے رہیں گے. آخر میں چونکہ ہمارے 5 دن ہیں، آپ نے دیکھ لیا کہ ہم کافی سارا وقت لیتے ہیں اور اس وقت میں صرف تربیت ہی ہوتی ہے. اصل تو روحانی تربیت ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو، اس کے بعد حج پر جائیں تو پھر مزہ ہے. ورنہ کیا ہوگا؟ ابھی نماز سے پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا، میرے اپنے رشتہ دار ہیں، کچھ عرصے پہلے عمرہ کر کے آئے، انہوں نے یہ کہا ماشاءاللہ باقاعدگی سے یہاں پر آتے ہیں، حج پر اس سال نہیں جا رہے پھر بھی آ رہے ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کی اس لگن پر اللہ ان کو اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے. وہ کہتے ہیں کہ
افسوس اس بات کا ہے کہ ہم عمرے پر گئے صرف چکر لگا کر واپس آ گئے، ان ساری چیزوں کا ہمیں پتہ نہیں تھا۔ تو میں پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ لوگ جو یہاں پر آ رہے ہیں یا کسی بھی تربیت نشستوں میں جا رہے ہیں سیکھنے کو، خوش قسمت لوگ ہیں کہ سیکھ کر جاتے ہیں۔ اور آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ یہاں پر آنے سے پہلے، چاہے آپ نے کتابیں بھی پڑھی کیوں نہ گی، آج سے 3 دن پہلے اور یہ 3 دن گزرنے کے بعد آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا سیکھا، کیا سمجھا، اور اس وقت کی کیفیت اور ابھی کی کیفیت میں کیا فرق ہے۔ آخری ایک یہ چیز صرف دیکھ لیں تو انشاءاللہ مزید آپ کو مزہ آئے گا حج کرنے میں، کہ اللہ والے جو ہوا کرتے تھے وہ حج کس طرح کرتے تھے، ان کا حج کیسا ہوتا تھا۔ ہم مینوان ایسا تو نہیں کر سکتے، لیکن اس میں سے اگر ایک چیز بھی ہمیں نصیب ہو گئے نا تو یقین کریں ہمارا زبردست ہو گیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سلطان الاولیاء کہا جاتا تھا ان کو، بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، سب جانتے ہیں، اسلام سے واقف ہیں سارے۔ ان کی خدمت میں ایک صحابہ حاضر ہوئے تو رحمۃ اللہ علیہ نے سے پوچھا کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ ان صاحب نے کہا کہ حضرت حج سے واپس آ رہا ہوں، یعنی حج کر کے آ رہا ہوں، حج کر کے ملنے گیا اپنے شیخ سے، بڑے بزرگ ہیں، ملنے گیا۔ اب حضرت نے پوچھا کہ حج کر چکے؟ جی حضرت کر چکا حج۔ حضرت نے پھر پوچھا کہ جب تم اپنے گھر سے نکلے تھے یعنی حج کرنے کے لیے اور اپنے وطن کو چھوڑا تھا تو کیا سب گناہوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا تھا؟ حج کے لیے جا رہے ہو نا، اللہ کو منانے کے لیے جا رہے ہو نا، تو پیچھے گناہوں کو چھوڑ کر گئے ہو؟ آج کے دور میں اگر سوال ہو نا کوئی اللہ والا پوچھے تو سوال کیا کرے گا؟ کیا یہ پوچھے گا گناہ کو چھوڑ کر جا؟ نہیں، وہ پوچھے گا موبائل گھر چھوڑ کے جا رہے ہو؟ یہی سوال بنتا ہے نا۔ اس دور کا سوال یہ گناہوں کو پیچھے چھوڑ کر گئے، آج کے دور کا سوال ہے میاں موبائل گھر پر چھوڑ کر گئے تھے یا نہیں؟ تو اس مصیبت سے جان چھڑوائے۔ وہ کہنے لگا نہیں حضرت یہ تو نہیں کیا تھا، ہمارے جیسا تھا نا کوئی بس احرام پہنا حج کے لیے چلا گیا، لیکن اللہ والے تو پھر اللہ والے ہیں۔ کہتا نہیں حضرت ایسا نہیں کیا تھا میں نے، وہاں بھی گناہ کیے۔ کیا کیے؟ لوگوں کو تنگ کیا، جھگڑے کیے، زیادتیاں کی، لوگوں کو دھکے مارے، حضرت کا بوسہ لینے گئے تھے، کسی کو کونی ماری، کسی کو دھکا مارا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ پھر پوچھا، حضرت نے فرمایا پھر تو تم حج کے لیے روانہ ہی نہیں ہوئے، جب گناہ نہیں چھوڑے تو حج کے لیے کیا گئے تم؟ پھر سوال کیا کہ جب تم گھر سے روانہ ہوئے اور جس جگہ رات کو قیام کیا تو کیا اس مقام پر تو نے طریق حق میں سے بھی کچھ قطع کیا؟ یعنی اللہ آسان سے سمجھ لیں، آسان الفاظ میں، کہ اللہ سے ملنے کے لیے گئے ہو نا، تو کیا اس سفر میں بھی کچھ طے کیا یا صرف یہ جو ہمیں نظر آ رہی ہے راستے اس کو طے کر کے اللہ سے ملنے کے لیے گئے؟ تو اس راستے کے بھی کچھ سفر کو طے کیا تو نے؟ تو کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہوا کچھ بھی۔ پھر حضرت نے کہا کہ پھر تو تم نے حج کے سفر کی منزلیں ہی طے نہیں کی۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ میقات میں احرام باندھا تھا تو کیا لوازم بشریت کو بھی ویسے ہی اتار پھینکا جیسے اپنے کپڑوں کو؟ مطلب اپنے سارے گناہ، خواہشات، حسرتیں، بہت کچھ اس کے ذمن میں آ جاتا ہے، ان سب کو چھوڑا تھا؟ نہیں۔ کہا پھر تو نے احرام ہی نہیں باندھا۔ پھر پوچھا کہ تو نے عرفات کے میدان میں قیام کیا تو کیا اس قیام میں کشف و مشاہدہ حق کی سعادت بھی حاصل ہوئی؟ یعنی کچھ محسوس بھی ہوا کہ کس کام کے لیے تو آیا ہے؟ کیا ہوتا ہے نا لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ مجھے جیسے مثال کروں نماز کے لیے کہتے ہیں کہ نماز ایسے پڑھے جیسے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، کم سے کم کیا درجہ ہے کہ یہ سوچے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اس طرح کی کوئی کیفیات تجھے ملی وہاں پر؟ حضرت نہیں۔ پھر تو نے عرفات میں وقوف بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت نے پوچھا کہ جب تم مزدلفہ میں گیا تو کیا تیری مراد تجھے حاصل ہو گئی؟ کیا تو اس مراد کو پا کر باقی مرادوں کو ترک کر؟ مراد کیا تھی؟ اللہ کو راضی کرنے گئے تھے کہ اللہ کو راضی کر لیا، اور اس کو راضی کرنے کے لیے باقی تمام مرادوں کو گھر پہ چھوڑ کر گیا تھا۔ اب خود سمجھ سکتے ہیں ہماری مرادیں کیا کیا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا، بہت کڑوا مرحلہ ہے یہ۔ تو عرض کیا نہیں، فرمایا پھر تو نے مزدلفہ بھی نہیں کیا۔ پھر حضرت نے پوچھا جب صفا مروہ کے درمیان سعی کی تو مقام صفا اور درجہ مروہ کا بھی کچھ ادراک ہوا؟ سمجھتا ہے کہ کس جگہ پر گیا تھا، صفا کیا ہے، مروہ کیا ہے؟ آپ کو یاد ہوگا، شاید پڑھا بھی ہوگا، صفا وہ پہاڑی ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو مخاطب ہو کر پہلا خطبہ دیا تھا۔ آپ نے شاید یاد ہوگا، یاد کرواؤں، تھوڑا بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا ان کو جمع کر کے
کہ اگر میں تم سے کہوں کہ پیچھے اتنا اتنا لشکر آ تم حملہ کرنے کیا مان لو گے؟ یاد آتا ہے نا وہ صفا پہاڑی کا واقعہ ہے، بی بی ہاجرہ والا واقعہ کو یاد ہوگا، انہی کی سنت ہے۔ تو بہرحال تو پوچھا کیا تجھے کچھ ادراک بھی ہو وہاں پر؟ کہا نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ ارشاد ہو پھر تم نے صحیح بھی نہیں کی۔ پھر حضرت نے پوچھا جب مینا پہ پہنچا تو کیا تیری آرزویں تجھ سے ساقط ہو گئی؟ چھوڑ دیا تھا ساری آرزوؤں کو؟ ہم کیا کہیں گے نہیں ہم مینا میں گئے نہیں، ہم ہوٹل میں جا کر ٹھہرے تھے۔ کیوں؟ ہمیں کسی مفتی نے بتا دیا تھا کہ یہاں ٹھہرنا سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، تو ہوٹل میں جا کر ٹھہرو آرام کرو۔ یہی ہم کرتے ہیں، آپ جائیں گے آپ بھی کریں گے، یہ ابھی سے مجھ سے سن لیں، آپ لوگ بھی یہی کریں گے، حالانکہ بار بار سمجھاتے ہیں کہ کام نہ کریں۔ تو انہوں نے اس بندے نے کہا نہیں ایسا نہیں کیا۔ ارشاد فرمایا پھر تو مینا بھی نہیں گیا۔ پھر حضرت نے پوچھا قربان گاہ میں جا کر جب تو نے قربانی کی، چھری پھیری جب جانور کے اوپر، اس کے ساتھ اپنی نفسانی خواہشات کو بھی قربان کر ڈالا تھا؟ کہا نہیں۔ فرمایا پھر تو نے قربانی بھی نہیں کی۔ یعنی بندہ جب قربان کر رہا ہے نا تو ذہن میں لگا نفس کے اوپر بھی چھری چلا دے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہا تو نے پھر قربانی بھی نہیں کی۔ پھر پوچھا کہ جب تو نے کنکریاں پھینکی تو کیا تو نے نفسانی لذات اور شہوات کو بھی ساتھ ہی پھینک دیا تھا؟ پھر وہی بات ہے، کیا موبائل پھینک دیا تھا؟ کہا نہیں۔ ارشاد فرمایا کہ پھر تو نے کنکریاں بھی نہیں ماری۔ موبائل کیا پھینکیں گے، بس سیلفیاں کھینچتے ہیں اس کے ساتھ۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ جاؤ واپس چلے جاؤ، تمہارا حج کرنا اور نہ کرنا برابر رہا، پھر سے جاؤ اور صحیح طریقے پر حج کر کے واپس آؤ۔ تو میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ اس طرح منوان اس طرح کرنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے، کوئی ایک دو کام بھی اس میں سے ہم نے کر لیے تو انشاءاللہ زبردست ہمارا حج ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں ساتھ میں روحانی تربیت بھی کروا کر جائیں وہاں پر، ایسے ہی نہ چلے جائیں تاکہ آپ کا حج اچھا ہو۔ یہ وہ نقشہ ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے 15 مقامات کی نشاندہی کی تھی، آپ کو مل بھی جائے گا یہاں سے۔ ان 15 مقامات کے نام بھی لکھ دیے کہ بیت اللہ پر پہلی نظر پڑتے ہوئے، حجر اسود پر، ملتزم پر، خانہ کعبہ کی چوکھٹ پر، رکن یمانی پر، مقام ابراہیم پر، حطیم میں میزاب رحمت کے نیچے زمزم پیتے ہوئے، صفا اور مروہ پر، مینا کی وادی میں، مزدلفہ کے وقت، وقوف عرفات کے وقت اور جبل رحمت پر۔ یہ 15 مقامات پر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ حاجیوں کی دعائیں بالخصوص قبول ہوتی ہے۔ یہ نقشہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ جب جب یہاں پر جائیں اپنے لیے دعا کریں، اور ان تمام لوگوں کے لیے کل بھی میں نے گزارش کی تھی جو اس تربیتی نشستوں کو کرنے میں مددگار ہیں، مجھے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے والدین کو، بیوی جو دیکھیں ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ پروردگار کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو ان تمام تربیتی نشستوں میں ہمارا آپ سے کسی طرح کا کوئی مطالبہ نہیں، صرف ایک مطالبہ ہے کہ جب جب اپنے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ صرف آپ سے مطالبہ دعا کا ہے، ہمیں ہمارے گھر والوں کو ضرور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ یہاں اگر ہماری ہوتی ہے حج کی نشست مکمل، اب ہمارے رہ جاتے ہیں 2 دن، ایک کل اور پرسوں۔ کل انشاءاللہ مکہ مکرمہ، مسجد الحرام کے اندر اور مسجد الحرام کے باہر مکہ مکرمہ کی جو زیارات ہے تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ، تصاویر کے ساتھ، اور پرسوں انشاءاللہ مدینہ منورہ کی زیارات، مسجد نبوی اور مسجد نبوی کے باہر کا حصہ مدینہ منورہ کا۔ اور ساتھ میں ایک کام اور کہ جب ہم روزہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے وہ کس طرح ہے، وہ طریقہ انشاءاللہ وہ بھی ہم یا تو کل یا پرسوں، تو ان 2 دنوں میں انشاءاللہ ہم یہ دیکھیں گے، سیکھیں گے۔ جس طرح آپ تسلسل کے ساتھ اور سکون کے ساتھ ان 2 دنوں میں آئے بیٹھے یہاں پر، باقی 2 دن میں آئے تاکہ انشاءاللہ یہ چیزیں بھی ہم اور آپ سیکھ سکیں، سمجھ سکیں۔ یہاں اگر ہماری آج کی نشست مکمل ہوتی ہے، اب جیسے کہ ہماری نشست کے آخر میں سوالات مرحلہ